ویلکم بیک. اور اس وقت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ایک جگہ متحد کر دیتے اور مجھے یہ کہنے دیں کہ دنیا سے جانے کے بعد آج ان کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ اپوزیشن کی ساری سیاسی جماعتیں ایک چھت کے نیچے بیٹھی ہیں. یہاں نواب صاحب کی زندگی پر بہت بات ہوئی ہے. ان کی زندگی کی ہر قدم جمہوریت پسندوں کے لیے ایک سبق تھا. انہوں نے سبق دیا کہ کوئی ایک سیاسی جماعت غیر جمہوری قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نواب صاحب نے ساری زندگی ہر حکومت کے خلاف اپوزیشن کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت وہ واحد دور تھا جب نواب صاحب حکومت میں تھے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نواب صاحب کا گہرا رشتہ تھا. مشرق کی بیٹی کے قدم سے قدم ملا نواب صاحب نے بہت سے سیاسی منزلیں ایک ساتھ طے کی تھی. اور آج مجھے خوشی ہے کہ نواب صاحب کے صاحبزادے افتخار احمد خان پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. یہ نسلوں کی وفا کے رشتہ ہے. کل بھی نواب صاحب ہمارے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی نواب صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. خواتین و حضرات, پاکستان ایک اہم سیاسی دور سے گزر رہا ہے. ملک ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ کے حوالے کیا جا چکا ہے. ملک پر سینسڈ جمہوریت مسلط کر دی گئی ہے. پی ٹی آئی کی تجربہ حکمران اپنے غلط فیصلوں سے ملک کو تباہی کی جانب لے کر جا رہے ہیں. میں نے تو سوچا تھا کہ 100 دن بعد ڈٹ کر اپوزیشن کروں گا, مگر سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ ہر گزرتا دن عوام کے لیے مشکلات کی وجہ بن رہا ہے. اور میں آج کے پروگرام کو جمہوریت پسندوں کے لیے نواب زادہ نصر اللہ خان کی روحانی مدد تصور کرتا ہوں. سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق ہوتی ہے, اختلافات جمہوریت کا حصہ ہے. اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے عوام کی فلاح کے ایشوز پر جہاں اتفاق ہوگا وہاں ہمیں ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. یہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے سینئر رہنما تشریف رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب اقتدار دھاندلی زدہ حکومت کے حوالے کیے گئے تو آپ سب بہت غصے میں تھے. ہمیں بھی بہت غصہ تھا اور ہم سب کا غصہ بالکل جائز تھا. یہاں تک کہ کچھ پارٹیز اوتھ اٹھانے تک کے لیے تیار نہیں تھی. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ پارلیمان میں آئے. پاکستان پیپلز پارٹی جذبات میں آ کر صرف جلاؤ گراؤ کی سیاست کر کے پورے نظام کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی. میرا مطالبہ یہ تھا کہ دونوں ایوانوں کے ممبرز پر مشتمل پارلیمنٹری کمیشن بنایا جائے اور اس کی چیئرمین شپ بھی اپوزیشن کو دیا جائے, مگر اس پر
اتفاق نہ ہو سکا. اب قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی بن گئی ہے جس کے ذریعے ہم حکومت کو موقع دے رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کی انویسٹیگیشن پارلیمان کے ذریعے کیا جائے. خواتین و حضرات، کشکول توڑنے کے دعووں کے ساتھ اقتدار میں آنے والوں نے کشکول اٹھا کر چندہ نامکس کے ساتھ اپنے اقتدار کا آغاز کیا ہے، اور ابھی تو یہ آغاز ہے. اللہ خیر کرے، نہ جانے آگے کیا ہوگا. ملک چندوں سے نہیں چل سکتا. گیس مہنگی کر دی گئی، بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئی، عام استعمال کی اشیاء کی قیمتیں دنوں میں آسمان پر پہنچا دی گئی، یوٹیلیٹی سٹورز تک بند کیا جا رہا ہے. منی بجٹ کے نام پر عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا گیا ہے. اس حکومت کی اپروچ کا یہ عالم ہے کہ صرف سوشل میڈیا پر خارجہ پالیسی بیان کی جا رہی ہے. خدارا ان اہم معاملات کو مذاق نہ بنائیں. ایک طویل عرصے بعد اقوام متحدہ نے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ایک رپورٹ تیار کی، اور خان صاحب نے خود جانے کے بجائے اپنے فارن منسٹر کو اقوام متحدہ بھیج دیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم خود وہاں جاتے. خان صاحب، آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ اس اہم موقع پر پاکستان کے موقف اور مسئلہ کشمیر پر آواز اٹھانے کے لیے یونائٹڈ نیشنز خود کیوں نہیں گئی. خواتین و حضرات، یہ ہی وہ ایشوز ہیں جن کی آواز ہم نے ایوان میں اٹھانا ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی یہ سوال کرنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ ایسی کیا ضد ہے کہ 30 سال گزر گئے، صدر زرداری آج بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہیں. 11 سال بغیر سزا کے جیل کاٹی، تمام مقدمات میں اپنی بے گناہی ثابت کی. نواب زادہ نصر اللہ نے ان کو سیاسی قید سے رہائی دلانے کے لیے سیمینارز کیے، اور یہاں تک کہ مجید نظامی نے صدر زرداری کو مرد حر کا خطاب دیا. وہ صدر تھے تو ان کے خلاف مقدمات عدالت میں تھے. یہ وہ مقدمات تھے جو بدقسمتی سے سیاسی مخالفت کے نتیجے میں بنائے گئے، اور آج بھی صدر زرداری کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. ڈکٹیٹرز کے دور میں عدالتوں کے ذریعے جمہوریت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. بھٹو شہید کا بھی عدالتی قتل ہوا، اور آج تک عدالتیں اتنی آزاد نہ ہو سکی کہ بھٹو شہید قتل کیس کے اس ریفرنس کی سماعت کر سکے جو صدر زرداری نے انہیں بھیجا. بی بی شہید کے خلاف بھی عدالتوں استعمال کیے گئے. بی بی شہید کہتی تھی کہ ملک میں کنٹرولڈ جمہوریت کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج عوام سوال کر رہے ہیں کہ کہیں نیا پاکستان میں بھی وہی کنٹرول جمہوریت تو نہیں کہ جس کے بارے میں بی بی شہید نے پہلے ہی بتا دیا تھا. غیر جمہوری دور میں عدالتوں کو سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال کیا گیا،
ان کے لب سی دیے گئے، ان کی زبان بندی کی گئی اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ مجھے شکوہ ہے، نہ بھٹو شہید کو انصاف ملا، نہ بی بی شہید کو، اور 30 سالوں سے مسلسل صدر زرداری خود کو بے گناہ قرار دلانے کے لیے کبھی اس عدالت کا چکر لگاتے ہیں تو کبھی اس عدالت میں پہنچتے ہیں۔ وہ پرانے مقدمات جو ختم ہو چکے تھے انہیں دوبارہ کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ اگر بھٹو شہید کو اور بی بی شہید کو انصاف نہ دیا جا سکا تو عام آدمی کو یہ نظام کیا انصاف دے گا؟ آج بھی عدالتوں میں لاکھوں مقدمات پینڈنگ ہیں۔ میں نے قومی اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر میں مطالبہ کیا تھا کہ الیکشنز میں ہونے والے ہر دہشت گردی کے واقعہ کی مکمل تحقیقات کر کے قوم کے سامنے سچ لایا جائے۔ شہید ہارون بلور، اکرام اللہ گندپور، شہید سراج ریسانی اور دیگر لوگوں کی شہادت کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی جائے، مگر اب تک اس مطالبے پر عمل نہیں کیا گیا۔ عوام سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیوں سیاسی رہنماؤں کو انتخابات کے دوران شہید کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی ختم ہو گئی ہے۔ حکومت سن لے، یہ ہمارے تحفظات ذاتی نہیں ہیں، یہ پاکستان کے عوام کے سوال ہے۔ اگر پارلیمان میں ہمارے خدشات کو ایڈریس نہیں کیے گئے تو ہم انصاف کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے کہ ثانیہ کارساز سے لے کر ثانیہ APS تک، یا پھر 2018 کے انتخابات کے دوران شہید ہونے والے بے گناہ افراد، آخر ان کے متاثرین کو انصاف کیوں نہیں ملا؟ آج بھی دہشت گردی کے متاثرین انصاف کے متناظر ہیں۔ مسنگ پرسنز یا اقلیتوں کو انصاف ملنا کو دور کی بات ہے، اب تو اظہار رائے پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہے۔ انٹرویوز چھپنے پر ٹریزن کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ وہ جمہوریت تو نہیں جس کے لیے نواب زادہ نصر اللہ نے پوری زندگی جدوجہد کی۔ خواتین و حضرات، پاکستان کے سیاستدان حکومت کی بینچز پر ہو یا اپوزیشن میں، عوام میں ہو یا ایوان سے باہر ہو، ہم ملک اور عوام کے لیے اس وقت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں جب ہم عوامی ایشوز کی سیاست کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ حکومت پر سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے۔ ڈکٹیٹر جنرل ضیاء اور مشرف نے بھی کالاباغ ڈیم بنانے کی کوشش کی تھی۔ لوگ خامخواہ ڈیمز کے مخالف نہیں ہیں، مگر میں آپ سب لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ تھر، تھٹا اور بدین چلیں۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح ہم اپنے محدود وسائل سے خشک سالی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سمندر ہمارے ملک کی زمینوں کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ نہ پینے کے لیے پانی ہے، بلکہ یہاں تک کہ سندھ کی 24 لاکھ ایکڑ زمین سمندر کی نظر ہو چکی ہے۔ ہمیں زمینوں کو سمندر سے بچانے تک کے لیے پانی نہیں دیا جا رہا، جو ہمارا بنیادی حق ہے۔
اگر دریائے سندھ پر مزید ڈیمز بنے تو ہمارا صرف سوال ہے کہ ان کے لیے پانی کہاں سے آئے گا، اور سوال پوچھنا غداری نہیں ہے۔ اور اگر ان ڈیمز کو بھرنے کے لیے پانی دیا جائے گا، لوئر ریپیرین جو پہلے ہی پانی کے اپنے جائز حق سے محروم ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ خشک سالی صرف تھر میں نہیں ہے، سندھ اور بلوچستان بدترین خشک سالی